حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب بشرہ کے دھولا ہم سب دے کریم لجبال آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ سب محبت نل کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک بارگاہ مقدس کے اندر درود و سلام دے نظرانی اور لجر افسر توات قابل صد احترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں علماء کرام علامہ احمد چشتی صاحب اور علامہ صاحب نتیب محفل نام تو میں دے واقف نہیں پر جنہ دی محفل چاہے نہیں وہ جان دے اللہ کریم ساڑی سب دی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات عزیز وقار اس محفل پاک دے اندر خصوصی خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حافظ محمد اویس قادری مصطفی برکاتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دا ہونے والا ہے. انشاءاللہ آپ چند لمحوں تو بعد اسٹیج کی زینت مننے والے نہیں. آپ کی آمد و قبل چند گزارشات واسطے میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں. میں بلا تمہید گفتگو کرن دا دیاں آپ حضرات علم دے اندر ہے. میرے تو قبل علامہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام آپ احباب تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ بیان فرما رہے سن بڑے پیارے انداز دے رہا اللہ آپ نے علم و عمل دے اندر دے شمار رحمتان برکتہ کا نزول فرمائے. حضرات محترم آج امت دی پر طرح طرح دے فکر طرح طرح دے لوگ اٹھ رہے ہیں. کوئی میرے محبوب دے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں, کوئی حضور دی آل دی شان دے اندر گستاخی کرتا نظر آتا ہے, تے کئی کمینے ایسے نہیں جنہیں ڈائریکٹلی میرے آقا دی ذات کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں. ہر لحاظ سے نال ایک دشمن دی سازش اور پروپیگنڈا ہے. اسلام مٹ جائے, مسلمان ختم ہو جائے, مسلمان دے سینے دے اندروں محبت مصطفیٰ نکال دی کی جائے. ہر فتنے دی ایک کوشش ہے, لیکن رب محمد کی قسم ہے جدوں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام زندہ نہیں تے جدوں حضور دی شان کے اوپر کوئی بدبخت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تے رب غازی علم و دین نو بھیج چھڑے گا. پھر کوئی بدبخت اٹھے گا اور رب غازی ملک ممتاز قادری نو پیدا کر دے گا. جدوں پھر کوئی بدبخت کوشش کرے گا غازی عبدالرحمن چیمہ جو ہے میرے آقا کی شان اور عزت اور نموز واسطے قربان ہونا نظر آئے گا. کبھی جناب والا انگریز کے ملک کے اندر میرا غازی تنویر جیل کی سزا کرتا نظر آئے گا. کبھی جناب والا ہر ایک مقام پہ ہر جگہ پہ میرے آقا میں غلام حضور کی محبت کے اندر حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت نعرے لگاتے نظر آؤں گے. اور رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا مل جائے, ساری کائنات مل کے نہ محبوب دی شان اور عظمت کم کر سکتی ہے, نہ محبوب دے دیوانے دے دلوں کے اندروں
محبت مصطفی کر سکتے سب تو بڑا مسئلہ جس کو آج کئی مسلمان واقف نہیں نہ واقف نہیں وہ کی ہے ختم نبوت کا مسئلہ کی ہے ختم نبوت کا مسئلہ آج جو لوگ میرے نبی تو بعد کسی اور نو اپنا نبی منن تے کلمہ اے پڑھ کے دل دسن بے کہ یار ساڈا بھی کلمہ اے ہی ہے قرآن اسی بھی یہ پڑھنے ہاں تے ساڈے جڑے پلاواں مسلمان جنہاں نوں پتہ ہی نہیں علم تو دور ہوندے نہیں یار وہ بیچارے کلمہ بھی ساڈا پڑھتے کوئی علم کلمہ بھی ساڈے پڑھتے نہیں قرآن بھی ساڈا پڑھتے نہیں گلاں بھی ساریاں ہی کرتے نہیں پر تینوں یہ پتہ ہے اسی محمد رسول اللہ تو مراد کی لینا ہے کدی انہوں بھی پوچھ محمد رسول اللہ تو مراد تو کی لینا ہے تینوں ونڈ نظر آ جائے گی اور جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت کا تحفظ بولو بولو سارے فرض ہے میرے آقا کی ختم نبوت کا تحفظ جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت کی چوکی داری کرنا بولو بولو یا سارے میرے بار بار کہنے کی لوڑ نہ پوے میرے کو ٹائم تھوڑے جس طرح اللہ نے جنوں مال وسعت عطا فرمایا ہے اور جس نے رب نے طاقت میں نوازیا ہے ان کے اوپر زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہے انہیں اس سے بھی اوپر حضور علیہ السلام دی عزت اور نموز سے تحفظ فرض ہے خدا کی قسم ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور حضور دے درود بھی پڑھتا ہے بڑی سمت ہے جنہاں بڑی بڑی گل کرنے لگا نماز بھی درود بھی پڑھتا ہے لیکن جب سامنے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کی گل کی جائے نا حضور دی گسا کے جو ہے فلانا بندہ گسا کرنے یار چھٹ پڑا سارے ایک جیسا نہیں کہ کتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے خدا کی قسم ہے نہ اودا درود پڑھنا قبول ہے نہ اودی نماز قبول ہے نہ اودا روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے کوئی بھی عبادت اودی قبول نہیں آخر جدی واسطے عبادت کرنا ہے اودی تیرے دل کے اندر محبت نہیں تے تیری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں کوئی بھی تیری عبادت قابل قبول نہیں ہے یہ بات اپنے سر کے اندر بٹھا اپنے دل کے دروازے کھول اور اس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نو داخل کر اس دل کے اندر حضور دے صحابہ کی محبت پیدا کر حضور دی آل نال پیار کر خدا دی قسم تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی سمجھ جائے گی حضرات محترم اس واسطے ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے بولو بڑا اہم مسئلہ ہے آج اس دور کے اندر ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے امت فرض ہو گیا ہے یہ صرف مولویوں کا کام نہیں جنہیں مولویوں کا سونا نبی ہے وہ میں تہاڈا بھی نبی ہے جنہیں مولویوں کا حق ہے نبی دی رحمت دا وہ میں تیرے دے بھی نبی دی رحمت تم ہی حقدار ہے نبی دی رحمت دا اور کئی لوگ نے چھڑو جی یہ تو مولویوں کا کام ہے میں نہ خدا دی کرنا سانو قبول ہے وردی والے نو وردی قبول چیئرمین نو چیئرمینی قبول وزیر نو وزارت قبول صدر نو صدارت قبول مولوی نو محمدی غلامی قبول میرے رب دی وانڈے
کسی دے سے چیئرمین نہیں آئی، کوئی وزیر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی نمبردار بن گیا، کوئی چودھری بن گیا۔ اور خدا کی قسم مولوی کتنی شان والا ہے جڑا محمد دے در دا بھکاری بن گیا ہے، جڑا نبی دے دین دا چوکیدار بن گیا ہے۔ کئی آخر گے وہ مولوی تسی بڑے ٹھیکیدار ہو دین دے، کہ اسی ٹھیکیدار نہیں، اسی چوکیدار۔ کون چوکیدار؟ تے چوکیدار دا کم کی ہے رات نو او دے ہاتھ دے اندر ڈنڈا، ہاتھ وچ لیٹ، آواز دیندا جاگ دے رہو بھائی۔ او دا مقصد سونے والے نوں جگانا نہیں ہوندا، او دا مقصد سون والے نوں جگانا نہیں ہوندا، پنڈ والے نوں مقصد نہیں ہوندا، او دا مقصد ہے چور مگا کرنا نہیں۔ اور چورا اس پنڈ وچ دھیان نال آئی، چوکیدار ہے ہی تے مولوی آواز دیندے نے لوگو خبردار جاگتے رہو، جاگتے رہو، یہ لوگوں واسطے بھی آگاہی ہے اور میرے نبی بھی نبوت کا جو چور ہے، ختم نبوت کا جو ڈاکو ہے، انہیں واسطے بھی آگاہی ہے۔ اور بےایمانہ بدبختہ خبردار نبی دے دین دے چوکیدار جاگنے نہیں۔ میں تم دستا ہوں میرے آقا کی ختم نبوت کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ جو ایت مبارکہ تلاوت کی تھی وہ دے اندر بھی اللہ نے اپنے یار بھی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ نے فرمایا لوگوں میرا نبی تو مردوں میں جو کسی دا باپ نہیں، یہ اللہ نے رسول نے اور خاتم النبیین بن کے آئے نے۔ پتہ چل گیا نبی نال ابوت والا رشتہ نہیں، باپ بیٹے والا رشتہ کوئی نہیں، بڑے چھوٹے بھرا والا رشتہ کوئی نہیں، یہ رشتہ رب نے بنایا ہے۔ او سونا نبی ہے اسی امتیاں۔ مسلمہ قذاب ایمان بدبخت نہیں، نبوت دا دعویٰ کر لیتا، جڑا سچا نبی ہوئے وہ نبوت دا اعلان کردہ لوگوں میں اللہ دا نبی آؤں اور میرے کلوں معجزہ لے لو اور میرے کلوں نشانیاں لے لو۔ جڑا جھوٹا ہوندہ ہے وہ دعویٰ کردہ ہے، جھوٹا کی کردہ ہے بولو، تو سچا اعلان کردہ ہے، سچا دعویٰ تے اعلان کے دے بڑا فرق ہے، یہ دے بڑا فرق ہے۔ بارہ وقت نہیں پھر انشاءاللہ کدی میں اسی دی وضاحت عرض کروں گا۔ مسلمہ قذاب بدبخت نہیں، میرے سونے نبی دی پاک بارگاہ دی اندر خط لکھی ہے، او بےایمان میرے آقا دی پاک بارگاہ دی اندر خط بھیجا، خط دی اوپر لکھیا کی ہے اندر سونیا میرے نال سودا کر لے، ماذ اللہ تسی بھی نبی تے میں بھی نبی، تو میرا نبی سچا نبی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو سارے، میرا نبی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تسی بھی نبی تے ماذ اللہ میں بھی نبی،
اینڈ کر لو ادھے عرب دے تسی نبی ادھے عرب دا میں نبی یا انج کر لو جدوں تک تسی حیات ہو ادوں تک تسی نبی دے معاملہ جدوں تسی دنیا تو چلے جاؤ گے پھر میں نبی بن جاواں گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں خط پڑھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک غصے نال سرخ ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک غصے نال کنبن لگ گیا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ورکے دی بیک سائیڈ تے لکھیا او بے ایمانا او بدبختا تو میری نبوت کا حصہ مانگ رہے میں محمد دنوں اپنے جوتے دا تسمے دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا بھی دین واسطے تیار نہیں میرے نبی نے لکھیا سب کے لیے سیٹ کرو گلا خشک ہو رہے صحیح نہیں مہربانی ناراض نہیں ہونا فرمایا کٹ کر دو لیکن ہے خشکی نہیں ختم فرمایا مسلمان کذاب تو جھوٹا میں سچا تو کذاب لڑتی ہے تو نبی نہیں ہو سکتا تو بے ایمان بدبختی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے جواب لکھیا ایک گنجڑیاں میں کتنیاں تقریر سمجھ کے نہیں سننیاں بیان سمجھ کے نہیں سننا ایک توڑے تک پیغام ہے انہوں پیغام سمجھ کے اپنے دل دے کان کھول کے سننا ہے اینا کرنا نہ نہیں سننا اے نہ کہ میری گل توڑے سیران دے اوپر گزر دی جائے اے دل دے جناب دل دیاں گہرائیاں تو سنو انہوں پلے بنو تو انہوں پتہ لگ جائے کہ میرے آقا دی ختم نبوت دا تحفظ کتنا ضروری ہے میں مسجد دے اندر بیٹھ کے ممبر رسول دے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جڑے میرے نبی دے دشمن نے ختم نبوت دے ڈاکو نے انہاں دے ڈیریاں دے میں کئیاں اپنے بندیاں نوں ویکھیا چاہ دے کپ پیندے نے اوتھے بیٹھ کے حقے پہ پیندے نے انہاں نال گپاں پہ ماردے نے لیکن رب کعبہ دی قسم ہے مینوں الحمدللہ کوئی ڈر خطرہ نہیں مینوں کوئی چیز دا خوف نہیں اگر حضور دی غلامی دے اندر موت آ جائے تے اے موت مینوں قبول ہے اگر حضور دی غلامی دے اندر مینوں چھڑکا پڑ اے چھڑکا میرے بارے دے اندر نے ذرا غور کر کل قیامت دا دن ہوئے گا جب حضور دی پاک بارگاہ دے اندر جاویں گا تے میرا سونا نبی آکھے گا تو کہے گا سونا میں تیرا مدینہ حضور نے ایک چہرہ پھیرنے ہے حضور نے فرمایا تو میرا امتی بول یار تو میرا امتی نہیں سونے میں توڑا کلمہ پڑھے ہے میں توڑا حضور فرمانے کہ کلمہ میرا پڑھتا رہے ہیں میرے گسانوں کو جا کے پیتا رہے ہیں یرانے تیرے میرے غدارہ نال سن یرانے تیرے میرے دشمنہ دے نال سن چل آج ان کو اجر لے نہ تو میرا امتی نہ میں تیرا نبی پھر 10 کدھر جائے گا ہے اگر کچھ کرنا میرے کریم آقا علیہ السلام نے خط لکھیا جواب لے کے انہوں نے صحابہ دجم میں غفیر ہے فرمایا میرے غلاموں کون ہے جنہا مسلمہ قذاب بدبخت دے خط دا جواب لے کے جائے گا ایک میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام نے جنہا دے نامی اسم گرامی حبیب ابن زید ایک خطب نبوت دے پہلے مجاہد نے تے پہلے ہی شہید نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے حبیب ابن زید بالکل جناب والا مدینہ شریف دے غریب صحابی نے اور جناب والا چھاپڑی دے اندر رہا کے کھجوراں بیچن والے نے منہ دے اندر کھجور پائی کھا رہے نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے اج کل دے کمری والیا میں لے کے جاواں گا مسلمان قذاب دے خط دا جواب میں لے کے آواں گا منہ وچ کھجور پائیے بولتے نے پہ کھجور دے ذرات نیچے پہ کر دے نے ایک سو حضور دا غلام تھلے بولیا آخر جلدی جلدی کھڑا ہو کے بولنے لگ بھی ہے پہلے کھجور دے کھا لانا ان حبیب بن زید بولے واہ بیگا تیرے بلے جنہی دیر میں کھجور کھان کے لاؤں نمبر کوئی اور لے جائے نمبر کسی اور دا لگ جائے کھڑا ہو کے اور کو بان کر کے آکھے کہ سونے میں جمع گا آج کی دی سونے خط مینوں دیو کہ میں جا کے بدبخت جا کے بوتھے تے مار کے تو انہوں اجدہ کر کے آواں گا کہ تو سونے کئیاں نو توڑا غلام بنا کے نال لے اللہ اکبر کبیر حضرات سیوا قال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حبیب ابن زید پتہ ہی اوتھے جا کے تیری موت بھی ہو سکتی ہے
عرض کی تھی سونے اسے واسطے تو جا رہے ہوں اسے واسطے جا رہے ہوں حضرات زیبکار حضرت حبیب بن زید نے خط لے لیا ایک جناب والا کھونڈا لے لے لوہدان دی اندر تے جناب والا یمن والے چل بینے مسلمہ قذاب والے چل بینے جنہوں مسلمہ قذاب دے ڈیرے دے پہنچے نے کئی بندے خطیبے تے کہہ ڈے نے فلانے جناب والا فلانے دے دربار دے پہنچے نے نا یہ دربار صرف اللہ دے ولی دا یا نبی دا ہو سکتا ہے ہر بندے دا دربار نہیں ہے ایک کئی لفظ نکل دے رہے انہاں دی وضاحت دے انشاءاللہ صحیح مسلمہ قذاب دے ڈیرے تے پہنچے نے المختصر کرنا ہو اس بدبخت بے ایمان دا اینڈ کر کے جناب والا ڈیرا لگا ہوا ہے او دے جھوٹے بری دین کر کے لوگاں دا جمع غفیر ہے حضرات زیبکار او دے اندر و بعد دے اندر جڑا بندہ حضور دا صحابی بن گیا ہو جنہیں کلمہ پڑھے ہو سارا ماجرا واقعہ سنا دے رہے حبیب ابن زید نے کر کے کھوٹا دے سامنے جا کے گڈی ہے آکھیا بدبختہ تیار ہو جا میں محمد دا غلام آ گیا ہوں میں محمد دا غلام آ گیا ہوں اللہ اکبر کبیرہ انہیں کہا گیا محمد آکھیا جیڑا سونا نبی ہے جیڑا ساری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے جیڑے کلو تو نبوت دا حصہ پہ منگنا ہے اور بدبختہ او بےایمانا یہ تو میرے نبی دی نبوت وچوں حصہ پیا بن رہے اگر ابو بکر دی خلافت وچوں حصہ منگے گا تینوں او دے وچوں بھی حصہ نہیں دیاں گے تیرے ٹکڑے کر چھڑاں گے اے پڑھ خط میرے آقا نے لکھیا ہے جڑا تو خط لکھیا ہے میرے آقا نے وہ دا جواب لکھیا ہے تے اچھی پڑھ کیویں پڑھ لوگاں کے جمع غفیر ہے جویں تسی میری گل سن لے انہیں کھولیا بیک سائڈ تے پڑھے حضور نے کی لکھیا ہے تو جھوٹا ہے تو قذاب ہے تو بے ایمان ہے تو جہنمی ہے تو لعنتی ہے ہن اگر گل اندر ہوندی پھر تے ہور گل سی جویں دی اونچی پڑھدا رہے تے لوگ بھی سن رہے سن غصے دے نال لان پیلا ہونے لگ پیا آکھیا اچھا حبیب بن زید تیرے نبی نے دے مینوں جو لکھنا سی لکھ لیتا ہے دس تیرا میرے بارے کی خیال ہے اگر بے ایمانہ تیرے میرے نبی دی زبان تے یقین نہیں آیا میرے نبی نے میرے آقا نے جو تینوں لکھیا ہے اس سے یقین نہیں آیا جو میرے آقا نے لکھ دیتا ہے حبیب بن زید ابھی کوئی ایمانی کوئی یقین ہے کوئی نعرہ ہی کیڑا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اتنے کون نہیں پہلے زندہ باد زندہ باد ختم نبوت 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 زندہ باد حبیب ابن زید اس نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے جیدہ خط لے کی آئے ہیں حبیب ابن زید آپ فرماندے نے سن پھر میرے نبی دے بارے میرا کی خیال ہے آپ نے پڑھے اما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم اور سن میرا نبی آخری نبی ہے تو جھوٹا دجال قذاب ہے تو جہنمی ہے تیرا نبوت نال کوئی تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اور جناب والا مسلمہ قذاب بولیا او حبیب اپنی جان تے ترسا دیکھنا ہو تیری عمر 19 تو 20 سال ہے ذرا غور کر حبیب ابن زید نے اگر اس جان دی فکر ہوندی تے 12 بچے چھڑ کے مدینے آیا کتنے بچے 12 بچے ہجو جوان کوئی نہیں کوئی ماں کا دودھ پیندا ہے کوئی فیڈر پین والا ہے کئیوں نو ماں ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی دے نرم کر کے دے دی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے نے اگر پرواہ کردا اگر سوچدا تے مدینے آ جاؤں گا میں اپنی جان ہتھیلی دے رکھ
حبیب بن زید آخری بار نہیں ذرا بول رہا ہوں، دس میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حبیب بن زید فرمان لگے بدبختہ تو لعنتی ہے، جھوٹے دین ہے، بولو بولو سارے جھوٹے دین ہے، لعنتی نے۔ میرا نبی سچا، بولو میرا نبی سچا۔ اور خدا دی قسم جن نے میرے آقا دی عزت اور نموز سے حملہ کیتا ہے رب نے دنیا تے عبرت دا نشان بے شک بے شک بے شک۔ مسلمان کذاب نے جڑے جھوٹے منن انہاں کہ یار سونا نبی جڑا سچا نبی ہے نا، بچے دے سر تے ان کر کے ہاتھ رکھ دے نا، ایک او دے سر چوں خوشبوواں دے اونڈے ہون لگ سبحان اللہ، ہیں بیمار دے جسم تے دستے مبارک پھیر دے رب شفاواں عطا کر چھڑدا ہے۔ تے تم ہی تے کوئی انج دا کام کرنا، انہاں کہ لیاؤ بچے۔ پہلے دن 100 بچہ آیا، انہیں سارے دے سراں تے ہاتھ رکھے، دوسرے دن 50، تیسرے دن 25، چوتھے دن آیا ہی کوئی نہیں، آندا بچے لے آؤ بھائی۔ جڑا مننا ہے سرکار جڑے پہلے آئے سن انہاں دے سارے دے سر تے وال ایک بھی نہیں رہا، وال سارے چھڑ گئے نے، تے او نہ ہوئے کہ جڑے رہ گئے نا منگوا کے تے تانوں بھی جُتیاں پین تے تواڈے بھی چڑھ جان۔ دنیا دے اندر ہی رب انہاں نوں ذلیل کر دیندا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او بدبختہ تو جھوٹا میرا نبی سچا، تو لعنتی میرا نبی اسلام والا، تو قذاب میرا نبی صادق اور امین، تو بدبخت میرا نبی یاد بھی وقت والا، اور غلام بھی وقت والے۔ آسن میرے نبی کی شان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جدو حبیبی بن زید کر کے سجا بازو فضا دے اندر بلند کی جائے اور نالے جنابی والا اللہ کا قرآن پڑھے آئے، اس بدبخت نے تلوار اپنے اندر لئی اینڈ کر کے تلوار ماری ہے، حبیبی بن زید کا بازو کٹ گیا ہے، اور مسلمانہ مسجد کے اندر جانے مسجد نور مدینہ فتح پور کے اندر آنگے میرے آقا دی شان اور عظمت سنن والے آؤ، محفل میلاد کے اندر ہونے والے آؤ، ذرا غور کر چھوٹا جا کنڈا لگ جائے، معمولی جا چیرایا آ جائے، ایک کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس حبیب بن زید نو پوچھنا جدا بازو ہی کٹ گیا ہے، جدو بازو کٹے آئے تو پھر جناب والا حبیب بن زید نو مسلمہ قذاب پھر پوچھتا ہے، حبیب بن زید ہونو بولنا دلوں کی عقید آئے کہ جناب والا جھوٹیا سون حبیب بن زید نے مدینہ شریف نو مو کر لیا، تینوں لے آندے نے بدبختہ تینوں کی بتا، تو تے میرا بازو کٹ کے تکلیف دینا چاہنا ہے، مینوں سکون کتنا پیا ملدا ہے، انہاں کہ تینوں کتنا سکون ہے۔ حبیب بن زید آنے نے تینوں پتہ نہیں لگنا ہو، آ میرے قلب سن ساڈا ایمان دی عقیدہ کی ہے۔ حبیب بن زید مدینے والموں کر کے آنے نے صدا